جلسہ کمیٹی جلدی ویڈیو چالو کیجیے. منتظمہ اور مدرسے کے مسئولین اور ذمہ داران کی کاوشوں اور ان کے جو مسلسل کو دیکھ کر جو مسرت ہو رہی ہے، جس کا میں بیان نہیں کر سکتا، میں بحیثیت طالب محمد فیصل سلفی المدنی اس جلسے میں آ کر آپ کے سکوت، آپ کی حاضری، آپ کے جذبے اور آپ کی امنگوں کو دیکھ کر مجھے بھی اس مدرسے سے، ان کے ذمہ داران سے جو محبت ہوئی ہے، یقیناً میں اپنی طرف سے اس ادارے کو فصول الدراسی یا سکن الطلاب ہاسٹل کی شکل میں ہو یا کلاس روم کی شکل میں ہو، مسجد کی تعمیر کے تعلق سے ہو، بچوں کے رہنے سہنے کی جو قلتیں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو میں مستقبل میں اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا. شیخ اللہ تعالی جزاکم اللہ خیر الجزا. شکرا جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اطال اللہ تعالی حیاتکم و متعنا اللہ بعلمکم آمین. اس کو کہاں لگانا ہے؟ کہیں سے پھنسا دیجیے. اچھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے ان کو کاٹنا پڑتا ہے. ہاں ویڈیو 3-4 منٹ ہے نا، 2 منٹ مطلب مولانا آئیں گے ان کا ہاں فوٹو لیں گے، وہ ان کا الگ الگ. لیٹ نہیں نا ہو رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جو سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں 4 جگہ پہ ہے، 17، 22، 32 اور 40. آج مجھ کو جو بھی وقت ملا ہوا ہے یہ بتاؤں گا قرآن سے محبت. میں اگر ایک سوال کروں تو سب لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ضرور کیجئے. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یس یا نو؟ یس. سب لوگ بولیں گے ہاں. تو جب سب لوگ بول رہے ہیں ہاں تو دلیل چاہیے. نمبر 1، بکرا خریدتے ہم اور آپ، بکرا بقرعید میں بکرا خریدتے ہیں. اگر بکرے کے اوپر بسم اللہ، اللہ یا اللہ اکبر لکھا رہے کتنے میں خریدیے گا؟ بکرے کے اوپر اگر اللہ، بسم اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے تو کتنے میں خریدیے گا؟ 5 لاکھ میں. بکرے کے اوپر اللہ لکھا رہے تو 5 لاکھ میں بکے، اور سینے میں پورا قرآن ہے تو 10 لاکھ میں بکے. نہیں سمجھ رہے؟ سینے میں حافظ صاحب کو پورا قرآن ہے تو کتنے لاکھ میں بکیں گے؟ وہ کتنے لاکھ میں؟ 10,000 کی 10 لاکھ. دیکھیے مولوی صاحب تھک گئے، 15، 10، 2.5 گھنٹے کے بعد بیچارے کا 15 پورا ہوا ہے. یعنی بکرے کے اوپر لکھا رہے اللہ تو 5 لاکھ میں بکے، اور مولوی صاحب کے سینے میں پورا قرآن ہے تو 5,000 میں بکے. تو آپ یہ بتائیے قرآن سے محبت ہے یا بکرے سے محبت ہے؟ نہیں بولیے، قرآن سے محبت ہے کہ بکرے سے؟ بکرے سے. چلیے دوسری دلیل، قرآن سے اگر محبت ہے تو انگلش کا ٹیوشن، حساب کا ٹیوشن، سائنس کا ٹیوشن کتنے میں لگے گا؟ 2,000 میں. اب قرآن کا ٹیوشن 4,000 میں. سائنس پڑھانے والے، انگلش پڑھانے والے، ہندی پڑھانے والے، حساب پڑھانے والے کی تنخواہ ہے 50,000 روپیہ، اور قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ.
لگ رہا ہے میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، نہیں آ رہی ہے؟ جو حساب پڑھائے، سائنس پڑھائے، انگلش پڑھائے، حساب پڑھائے، ہندی پڑھائے، 50,000 اس کی تنخواہ ہے، اور جو قرآن پڑھائے اس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے۔ دیکھیے کوئی بولوے نہیں کر رہے ہیں، ارے بولیے بھائی، 1,00,000 ہے حافظ صاحب کی تنخواہ، کتنی ہے؟ 5,000، 6,000، 3,000، پھر بھی قرآن سے محبت ہے۔ ابھی سب لوگ بولیں گے قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ ابھی 2 دلیل میں تھک گئے، بقرہ میں گئے کام سے اور ٹیوشن میں بھی گئے کام سے۔ بس 1-2 بات اور بیان کروں گا، میرے پاس اب 3 منٹ بچا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب قرآن بہت مشکل کتاب ہے، مولوی صاحب قرآن عربی میں ہے، صحیح ہے نا؟ عربی میں ہے، عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل۔ اور ابھی قرآن کو ہم اور آپ کب نکالیں گے اپنے گھر سے؟ میں ایک سلوگن ہمیشہ پڑھتا ہوں، رمضان سے پہلے پڑھا تھا اور رمضان کے بعد یہ پڑھتا ہوں، افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ اور جب رمضان چلا گیا تو میں ایسے بولتا ہوں، آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئی ویران، الماری میں بند ہو گیا قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا انسان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان۔ آپ قرآن کو کب نکالیں گے ہم اور آپ؟ کب نکالیں گے؟ کب نکالیں گے بھائی؟ 1 سال کے بعد، 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل، ختم۔ ایک بات اور بتا دوں، عربی زبان سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہے، یہ ٹرکس میں بتا رہا ہوں۔ جہاں لوگ زیادہ پیشاب کرتے ہیں وہاں آپ انگلش میں لکھیے گا تو نہیں مانیں گے، اردو میں لکھیے گا تو نہیں مانیں گے، وہیں آ کے پیشاب کریں گے۔ عربی میں کچھ لکھ دیجئے پیشاب بند ہو جائے گی، صحیح میں بولتا ہوں، عربی میں لکھ دیجئے پیشاب بند، اتنی محبت ہے عربی زبان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، میرے بھائیوں قرآن سے محبت پیدا کیجئے اور 2 کام بہت اہم کیجئے۔ نمبر 1، اپنے بچے کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرا دیجئے، کہ سب نماز میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ حدیث کے اندر آیا، من علم آیت من کتاب اللہ فلو ثوابها ما تلیت، سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 1335، جس نے ایک آیت کسی کو سکھا دی اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھا دیجئے تاکہ نماز میں وہ پڑھے تو آپ کو ثواب ملے۔ نمبر 2، اپنی لائف کو آپ شروع کیجئے ایک آیت سے، صبح اٹھیے ایک آیت پڑھیے، بس زیادہ نہیں پڑھنا، ایک آیت۔ ایک آیت میں کتنا ٹائم لگے گا آپ دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد، کئی منٹ لگا؟ ایک آیت پڑھیے بس۔ ایک آیت سے اپنے کام شروع کیجئے، ایک آیت سے، بس یہی پیغام لے کے چلیے، ایک آیت ہر دن پڑھنا ہے، اپنی صبح کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، کہاں گئے حافظ صاحب؟ یہ قرآن دکھائیے، قرآن کہاں؟ قرآن کون لے لیے؟ حافظ صاحب ایک منٹ، دوسری بھی یہ قرآن دیکھ رہے ہیں آپ، حافظ صاحب نے سب کہا لیکن ترجمہ کس نے کیا ان کا نام ہی بھول گئے حافظ صاحب، صحیح ہے نا؟ نام بھول گئے نا؟ یہ آسان قرآن ہے اس کا نام، اور الحمدللہ 2 سال کے لاک ڈاؤن میں نے اس کا ترجمہ کیا الحمدللہ، اس لیے یہاں لکھا ہوا شیخ ثناء اللہ شبیر احمد محمدی مدنی، یہ دیکھ رہے ہیں 2 سال میں پوری دنیا میں، اردو کی دنیا میں سب سے آسان اردو کا ترجمہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے 30 علماء نے اس کو چیک کیا ہے، 30 علماء نے اس کو چیک کیا ہے، سمجھا؟ 30 علماء نے۔ یہ 6 ٹائم ہم چھاپ چکے ہیں، لیکن ساؤتھ والوں نے زیادہ ساتھ دیا ہے، اپنے والے اب تک نہیں ساتھ دیے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ساتھ دیں۔ ایک قرآن پر گفٹ اور ہدیہ آ رہا 270، بس ہم 7 ٹائم یعنی 7ویں مرتبہ اس کو چھاپنا چاہ رہے ہیں۔
اب یہ قرآن ہندی میں بھی آ رہا ہے، بنگلہ میں بھی آ رہا ہے، کنڑ میں بھی آ رہا ہے، انگلش میں بھی آ رہا ہے، تیلگو میں بھی آ رہا ہے اور بنگلہ سب میں آ رہا ہے. بس دعا کیجئے کم سے کم یہ قرآن چھپ جائے، ہر گھر میں چلا جائے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ شیخ کے ساتھ فوٹو آ رہی ہے. جب تک وہ آنا جائے نہیں وہ ہو جائے گا جب تک آنا جائے. موبائل حضرات گرامی، ابھی آپ نئی ویڈیو ابھی آپ آسان قرآن کا ترجمہ اور اس سلسلے میں باتیں سن رہے تھے، لیکن سب سے اہم بات قرآن سے محبت کے تعلق سے شیخ ثناء اللہ مدنی کہہ رہے تھے. میں اس میں تکملہ کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال کی مدت میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جس میں انسان اپنے گھر میں کسی نے لوڈو کھیل کے گزارا، کسی نے کیرم کھیل کے گزارا، کسی نے کچھ کھیل کر گزارا. میں ایک واقعہ بتا ہوں کہ ایک تاجر سے، ایک بزنس مین سے میں نے پوچھا کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ نے کون سی بزنس کیا، کس سے کیا کمائے؟ تو کہا کہ کیرم بورڈ میں نے تقریباً 8 لاکھ انڈین روپیہ کمایا اس لاک ڈاؤن میں. 8 لاکھ انڈین روپیز کیرم بورڈ کو بیچ کر کمایا ہے. گویا کہ خریدنے والے ہم آپ جیسے عوام الناس رہے ہوں گے جو لاک ڈاؤن میں کہیں نہیں گئے تو بیٹھ کے کیرم کھیل رہے ہیں. لیکن اس قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ 2 سال آپ بیٹھ کر اس قرآن کا ترجمہ کر دیا اور اس کو اردو زبان میں. اور اردو زبان کی محبت یہ ہے کہ علی مستوی الہند پورے ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور ہم اہل زبان کہلاتے ہیں بہار جھارکھنڈ کے لوگ. لیکن چھپوا کہاں کے رہے ہیں؟ ساؤتھ کے لوگ، کرناٹکا کے لوگ، کیرلا کے لوگ، چنئی تامل ناڈو کے لوگ. ہم لوگ کہاں ہیں؟ 270 روپے ایک نسخے کی قیمت ہے. اتنے لوگ بزنس مین، تجار یہاں موجود ہیں کہ اگر چاہ لیں تو یہ کام جو ہے کہتے ہیں نا چٹکی میں ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا 7واں ایڈیشن آنے جا رہا ہے، 7واں ایڈیشن آنے جا رہا ہے. اور قرآن کی خدمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیں. یہ علامت ہوگی. آپ تو رکھ دیا ہے کہ حفاظ علماء اس کو پڑھیں گے، تراویح سنائیں گے رمضان میں، لیکن عوام الناس کیا خدمت کریں گے؟ آپ چھپوا کر اس ایڈیشن میں شریک ہو کر آپ عوام الناس تک قرآن کو پہنچائیں. یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، بلندی درجات کا یہ ذریعہ ہوگا. لہذا قرآن مجید جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دستور العمل، دستور الحیات بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے. قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ کتاب مشعل راہ ہے. اور اس کتاب کی اشاعت اور ایڈیشن میں اگر ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو یہ حرمان نصیبی ہے ہماری، ہم محروم ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی اشاعت کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی. آپ جائیں، دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں دیگر مذاہب کی کتابیں کیسے چھپ رہی ہے اور ٹرک بھر کے لوگ جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے پاس آدمی کی کمی ہے، ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے کہ ہم تلاشیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں تک، عوام الناس تک، ماں اور بہنوں تک پہنچانا. اس کو چھپوانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، یہ کہنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں انشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رابطہ کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے کہ بھائی ہمارے نام سے آپ 10 نسخہ، 100 نسخہ، 50 نسخہ ہم شریک ہوں گے، آپ ہمارے نام سے اس کتاب کو چھپوائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجت بنائے. اسأل اللہ ان یکون حجتا لکم ولا علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیامت کے دن یہ حجت بنائے، آپ کے خلاف نہ ہو. جزاکم اللہ خیر الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم لوگ میدان چھوڑ رہے ہیں، آ جائیے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. چرگزی صاحب آئے؟ شیخ کہاں ہے؟